کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتے ہیں جو ہمارے اور معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی طاعت مانگتے ہیں جو آپ کی جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، ایسی لیکن ساتھ ہی مانگتے ہیں کہ ہماری سماعت سلامت رہے آخر وقت، ہماری بینائی سلامت رہے آخر وقت تک، ہماری ساری قوتیں سلامت رہے آخر وقت تک، مرتے دم تک، اور یہ ساری جو ہماری قوتیں ہیں یہ ہمارا وارث بنے۔ کیا مانا کہ ان کے ذریعے کچھ ایسی نیکیوں کا صدور ہو جائے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے وارث بنے، یعنی جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، اور ہمارے اوپر جو ظلم کرے اس سے بدلہ بھی لے لیجئے، اور جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد بھی کیجیے، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑی خواہش نہ بنائیے، اور دنیا کو ہمارے لیے علم کا منتہا نہ بنائیے کہ اس پہ جا کر علم ہمارا ختم ہو جائے، اور نہ وہ ہماری شوق اور امنگوں کی آخری منزل دنیا کو بنائیے، اور کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما لیجیے اپنے رحم۔ آپ ذرا دیکھو کہ اگر یہ قبول ہو، یہ ایک دعا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو قبول فرما رہے، تو دنیا آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس میں سما نہ گئی۔ تو ایسی دعائیں مانگی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرم فرمایا ہمارے اوپر۔ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا نا، ہم کیا مانگ آتے ہی مانگ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھا گئے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھا گئے کہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے، یہ مانگ، اور یہ بھی سکھا گئے کہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو مانگنا بھی اس سے مانگو۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء، یا اللہ میں آپ سے اچھا سوال کرنا کی توفیق مانگتا ہوں، اچھی دعائیں کرنے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں تو دینے کی میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، کوئی مانگنے والا ہو صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں یہ فرمایا، لفظ یہ استعمال کیے تھے کہ کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے اللہ تعالیٰ کے، اس کے ہاں دینے میں کمی۔ حضرت خواجہ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے کہ اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، یہ بھی آہوی عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ مانگنا سکھا گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا طریقہ بتا گئے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا انتہائی آسان اور انتہائی مؤثر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اس کا مؤثر ترین ایک ذریعہ دعا کی کثرت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، اور یہ دعائیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، ان کو بھی اپنا وظیفہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔